اسلام کیا چیز ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں معلوم ہو۔ میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو میرا امتی اخلاص کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ ایک درود اتنی ساری برکتیں۔ یقیناً ہمارے شب و روز کتابوں کے ساتھ، درس و تدریس کے ساتھ گزرتے ہیں، مگر کیا ہی اچھا ہو کہ زبان ذکر و درود سے بھی تر رہے۔ ہم میں سے کئی اسلامی بھائیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیان اچھا ہو جائے، میری بات اچھی ہو جائے، میری گفتگو لوگوں کو سمجھ آنے لگے، میری بات پر لوگ عمل کرنے لگیں۔ ہمیں استاد ہوں تو میرا سمجھانا میرے طلباء کو بھی سمجھ آئے، یہ ہماری ایک تمنا ہوتی ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جس کی زبان ذکر و درود سے تر رہتی ہے، اللہ اس کی زبان میں اثر پیدا کر دیتا ہے، اس کی باتیں میٹھی ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے، آپ اپنی زبان ذکر و درود سے تر کرنا شروع کر دیں۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کے حبیب آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر دیکھیں کہ زبان میں کیسی اللہ برکتیں ڈال دیتا ہے۔ یہی زبان اگر بری باتیں کرے گی تو پھر تاثیر نہیں رہے گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت سے ذکر و درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرے بیان کا جو موضوع ہے کہ اسلام کی جب دعوت شروع ہوئی، ارلی ڈیز آف اسلام، اسلام کے ابتدائی ایام کیسے تھے، وہ اسلام جو مکہ پاک سے پھیلنا شروع ہوا، یہ اقوام عالم میں، سارے جہان میں، دنیا کے کونے کونے میں کیسے پہنچ گیا۔ اسلام جب شروع ہوا تو چند ہی تو افراد تھے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اکیلے ہی اسلام کا کام شروع کیا، اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 200 کروڑ مسلمان دنیا میں آباد ہیں، 2 ارب کے قریب مسلمان دنیا میں موجود ہیں، اور دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ، کائنات میں سب سے زیادہ تیزی سے جو پھیلنے والا مذہب ہے، الحمدللہ وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ایک مکہ پاک کی وادی سے چلنے والا پیغام آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں کلمہ پڑھنے والا ہمیں نہیں ملتا؟ تو آئیے کہ ذرا تھوڑا سا اسلام کیسے دنیا میں پھیلا اس کے بارے میں چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، یہ اخلاق و کردار سے پھیلا ہے۔ اس چمن کی آبیاری میں خود جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محنتیں اور کاوشیں اور آپ کی مقدس تک و دود کسی سے چھپی نہیں ہے، ڈھکی نہیں ہے۔ رمضان کے وہ دن تھے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا کی تنہائیوں میں گوشہ نشین تھے۔ ایک رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا پہلا روح پرور پیغام بطور وحی آپ تک پہنچایا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد سورہ مدثر کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ اپنے رب کا یہ حکم ملتے ہی آپ نے حق کا علم بلند کرنے اور پوری دنیا کو توحید کے نور سے منور کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ طور پر لوگوں کو دعوت اسلام دی، ان لوگوں کو جن پر آپ کو اعتماد تھا اور جو آپ کے حالات سے واقف تھے۔ یہ وہ دور ہے جس میں حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت بلال نے ایمان قبول کیا۔ یہ چھپ چھپ کر خفیہ تبلیغ جاری تھی۔ جس طرح پیاسا میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے، ایسے ہی خوش نصیب روحیں دیوانہ وار اس دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے لپکتی۔ لیکن 3 سال کے عرصے میں ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی۔ 3 سال کے بعد ایک اور آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ 3 سال تک تو چھپ چھپ کر دعوت اسلام کا سلسلہ رہا نا۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا سا بریک لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ آپ کو معلوم ہے، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور بچوں میں، نوجوانوں میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ یہ تینوں کون تھے؟ دا موسٹ کلوزسٹ، سب سے زیادہ جو نزدیک لوگ تھے نا، بہترین دوست، قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق، زوجہ محترمہ بی بی خدیجہ الکبریٰ، وہ بچہ جو بچپن سے ہی آغوش میں ہے مولا علی، یہ تینوں ایمان لے آئے رائٹ اوے، فوراً۔ اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ کہ نبی پاک کی ذات وہ ہے جو جتنا قریب ہوا اتنا دیوانہ ہو گیا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جو فرماتے سچ فرماتے ہیں۔ یہاں میرے اور آپ کے لیے ایک درس ہے، ہم سے نارملی جو لوگ دور ہوتے ہیں نا، وہ بڑی محبت کرتے ہیں، یار ماشاءاللہ کیا بیان کرتے ہیں، کیا شخصیت ہے، کیا جناب ان کا انداز ہے، کیونکہ وہ دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم جیسے لوگوں کے کوئی کتنا قریب آتا جاتا ہے، اس کو ہمارے پرابلمز، ہمارے عیب نظر آتے ہیں، کہتے ہیں میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا حضرت کے بارے میں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جیسا ہمارا ظاہر ہے ایسا ہمارا باطن ہو۔ اب دیکھیں نا، باہر کے لوگ نارملی جب ہم مزار میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، چہرے پہ چونکہ داڑھی ہے، کئیوں کے سر پہ امامہ ہے، کوئی مسجد کے امام بھی ہوں گے، امام صاحب ذرا دعا کیجئے گا، ذرا بچے کو دم کر دیجئے۔ باہر کے لوگ دعا کرواتے ہیں، دم کرواتے ہیں۔ کبھی گھر والوں نے دعا کروائی؟ کبھی گھر والوں میں سے کسی نے دم کروایا؟ چھوٹی بہن کہے کہ بھائی جان ذرا دم کر دیں، بھائی کہے بھائی جان ذرا سر میں درد ہے دم کر دیں۔ کہ بعض اوقات گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے اس کے دم میں دم ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ گھر میں حالات ہمارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری خلوتوں میں نماز، عبادت، ریاضت کتنی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو ایمان لایا، وہ ایمان لائے جو آپ کے گھر میں موجود تھے، جو بہت قریب کے ساتھی تھے، کہ ان کو پتا تھا کہ یہ ذات وہ ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ عیب تو دور کی بات، کوئی گمانے عیب بھی نہیں ہے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو بہرحال یہ مدنی پھول تھا کہ ہمیں اپنی خلوتیں بھی صاف پاکیزہ رکھنی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے جب جائیں تو نیک، پارسا اور با ادب نظر آئیں، مگر تنہائی میں ہمارا حال کچھ اور ہو۔ نبی پاک کی ان تنہائیوں، ان ریاضتوں، ان پاکیزگیوں کا رب کریم ہم سب کو صدقہ نصیب فرمائے۔ اب قرآن کہتا ہے 3 سال ہو گئے ہیں، چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی ہے کہ اب لوگوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرایا جائے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اللہ اکبر، یہ وہی اجتماع تھا جس میں ابو لہب نے بدبختی کی انتہا کی، دل آزار جملے بکے، وہ آپ کی شان میں بد زبانی کرنے لگا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اس کی بد زبانی کا کوئی جواب نہ دیا، مگر شان دیکھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ ابو لہب کے جواب میں قرآن کریم میں اس کی مذمت میں پوری سورہ لہب نازل ہوتی ہے۔ رب جواب دے رہا ہے جو محبوب کی گستاخی کی گئی۔ اللہ اکبر، مگر قلب مصطفیٰ کا
صبر دیکھو، گالیاں ہیں، برا بھلا کہا جا رہا ہے، مگر اللہ کے نبی ڈٹے رہے، اپنا کام کرتے رہے۔ اعلان نبوت کا اب 4تھا سال آ گیا، یہ آیت نازل ہوئی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، پس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اب اللہ کریم نے کھلم کھلا تبلیغ کا آپ کو گویا حکم ارشاد فرما دیا، اذن دے دیا گیا۔ اب نبی پاک اعلانیہ تبلیغ کرنے لگے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے، شرک اور بت پرستی کے خلاف علل اعلان نبی پاک گفتگو فرماتے۔ اب تو گویا ظلم کی آندھیاں بڑھ گئیں، اب اپنے پرائے ہو گئے، گویا سارا قبیلہ اور مکہ پاک کے رہنے والے اکثر لوگ جو ہیں وہ آپ کے خلاف تھے۔ اب آپ کے بارے میں آپ کو شہید تو نہ کر سکتے، لیکن کیا کہ ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑے، کوئی کاہن کہتا، کوئی جادوگر کہتا، معاذ اللہ پاگل پن کی تہمت لگائی، دیوانہ کہہ کر آپ کے مقدس کردار کو داغدار کرنے کی ناپاک کوششیں کی، گستاخانہ جملے بھی بکے، کوڑے کرکٹ بھی اچھالے، آپ کے دروازہ رحمت پر جانوروں کا خون بھی ڈالا، راستوں میں کانٹے بچھائے اور بدن انور کو بھی نشانہ بنایا۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ وہ سمجھے کہ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، لہو لہان کر کے انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت خباب وہ عظیم شخصیت جو جلدی اسلام لانے والوں میں سے تھے، مگر آپ کو اتنا ستایا گیا کہ جلتے کوئلوں پر آپ کو لٹا دیتے اور آپ کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو جاتے، اور جب آپ کی کمر سے چربی پگھلتی تھی اسی پگھلی ہوئی چربی سے وہ کوئلے بجھ جایا کرتے۔ سیدنا عمر فاروق نے بعد میں جب وہ پیٹھ مبارک دیکھی تھی تو آپ اشک بار ہو گئے کہ اے خباب تمہاری پیٹھ پر یہ داغ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ حضور اس وقت تو آپ ایمان نہیں لائے تھے جب ہمیں کوئلوں پر، تپتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا اور ہماری کمر سے پگھلنے والی چربی سے وہ کوئلے بجھا کرتے تھے۔ حضرت بلال پر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں۔ کوئی مکہ پاک آپ میں سے گیا ہو اور وہاں کی گرمی دیکھی ہو، اس سے پوچھو 1 منٹ مکہ پاک کی آج کی گرمی میں بھی کوئی ننگے پیر زمین پر نہیں رہ سکتا، مگر تپتے صحرا میں حضرت بلال کو لٹایا جاتا، سینے پر وزن رکھ دیا جاتا اور چھاتی پر اس وزن کی وجہ سے آپ کی زبان باہر آ جاتی تھی، مگر اس حال میں بھی حضرت بلال حبشی کا کیا آپ کا عزم تھا کہ زبان سے احد احد جاری ہوتا تھا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ آپ کی زبان سے ہوتا۔ اللہ اکبر۔ صرف مردوں کو ہی ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنایا گیا، خواتین ہماری صحابیات پر بھی بڑے ظلم و ستم توڑے گئے۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خوشبخت خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ بوڑھی تھیں، ابو جہل نے انہیں نیزہ مار کر شہید کیا اور اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون کا اعزاز آپ کو حاصل ہوا۔ اس قدر تنگ ہو گئے کہ اپنا شہر، اپنا وطن، جدھر کاروبار، جدھر خاندان، یہ چھوڑ کر چند مسلمانوں کو جناب حبشہ جانا پڑا کہ کم از کم وہاں جا کے سکون کی زندگی گزاریں، مگر وہ حبشہ بھی پہنچے، جو والی حبشہ تھا نجاشی کو کسی طرح ڈی ٹریکٹ کر دیں، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، مگر ادھر بھی جا کر انہوں نے کوشش کی کہ ان کو واپس لایا جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ شاب ابی طالب کو کون بھول سکتا ہے کہ جب سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اعلان کر دیا گیا کہ ان کو ایک وادی میں قید کر دو، کوئی غلہ نہیں بیچے گا، کوئی کاروبار نہیں کرے گا، کوئی گفتگو نہیں کرے گا، یہ بھوکے پیاسے تنگ ہو کر واپس آئیں گے اور اپنے ایمان سے پھر جائیں گے۔ اس زمانے کا وہ سوشل بائیکاٹ کتنا خطرناک بائیکاٹ تھا، اس بائیکاٹ کو، اس انداز کو ایک شاعر نے اپنے جملوں میں کس طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں نقل کیا ہے کہ بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی، کوئی غلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر بو لہب کم بخت بہکا تھا، پہاڑوں کا درہ ایک قلعہ محصور تھا گویا، خدا والوں کو فاقو مارنا منظور تھا گویا، رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے، وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فی الفور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا، رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے،
गुजारे 3 साल इस रंग से ईमान वालों ने, दिखा दी शान इस्तक़लाल अपनी आन वालों ने। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो 3 साल कटे, वो तवील वाक़या है कि कैसे दीमक ने उस मायदे को खाया और कैसे मुसलमानों को उस मुहासरे से जो है उनकी जान छूटी। अलगर्ज सिलसिला यूं ही चलता रहा। ऐलान नबूवत का अब 11 साल हो गए, 11 साल हो गए हैं और मुसलमानों की तादाद अब भी मुट्ठी भर है, कोई सैकड़ों में मुसलमान नहीं हो गए। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम हज के मौके पर आने वाले कबीलों को दावत इस्लाम देने के लिए मिना तशरीफ़ ले गए, क्योंकि हज के लिए लोग आते थे। मस्जिद उक़बा वहाँ आज भी मौजूद है, वहाँ नबी पाक तशरीफ़ फरमा थे। 6 आदमी आपके पास आए और नबी पाक ने नामो नसब पूछा, कुरान की चंद आयतें सुनाई, उनको इस्लाम की दावत दी, जिससे ये लोग बेहद मुतासिर हुए। वापसी में आपस में कहने लगे, यहूदी अल्लाह पाक के जिस आखिरी नबी के बारे में बताते थे ये वही नबी हैं, लिहाजा ऐसा ना हो कि यहूदी पहले ईमान ले आएँ। ये कहकर सब मुसलमान हुए और फिर मदीने जाकर इस्लाम की दावत देना शुरू की। सिर्फ 6 लोग इस्लाम लाते हैं 11वें साल ऐलान नबूवत के हज के मौके पर। अगले बरस ऐलान नबूवत के 12वें साल ये 12 अफराद आते हैं और यहाँ ईमान कबूल करते हैं। और मेरे इस्लामी भाइयों, इसको बेअते उक़बा ऊला, घाटी की पहली बैत कहते हैं। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उन 11 लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ कोई एक मुबल्लिग को भेज दें, एक सहाबी को भेज दें जो हमारे साथ मदीने आएँ, हमें इस्लाम की इब्तिदाई बातें बताएं। अल्लाह अकबर। अब यहाँ से मेरा असल मौजू शुरू होता है। एक थोड़ा सा माहौल बताना था कि ये इस्लाम कितनी तकलीफों के साथ, कितनी मुश्किलों के साथ फैला, मगर अब मक्का पाक से इस्लाम को दूसरे शहर में पहुंचाना था, मदीना तैयबा में दावत इस्लाम देनी थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मुबल्लिग इस्लाम सहाबी रसूल हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला का इंतखाब किया। मैं थोड़ा सा इन सहाबी के बारे में बता दूं। वन ऑफ द अमेजिंग पर्सनैलिटी, मुझे यकीन करें उनकी सीरत जब से पढ़ी है उनसे दिलो जान से प्यार है। ये मक्का पाक में यूं समझिए कि उस जमाने के बहुत बड़े मालदार घराने में रहते थे। उनके वालिद साहब बहुत रिच आदमी थे, बहुत पैसे वाले थे, और जनाब उनके बारे में आता है बड़ा महंगा लिबास पहनते थे। जब ईमान नहीं लाए थे तो आप ट्रेंड सेटर थे। आज के दौर में भी आपने देखा होगा कि कुछ नौजवान जैसा लिबास पहन लें, मोहल्ले वाले वैसा पहनने की कोशिश करते हैं, उन जैसा अंदाज इख्तियार करते हैं। हजरत मुसअब बिन उमैर के बारे में आता है, मक्के में शहजादों की तरह रहते, 600 दीनार का कीमती लिबास पहनते और नौजवान आपको फॉलो करने की कोशिश करते। इस कदर खूबसूरत और ऐसी जनाब वो शख्सियत थे। मगर जब ईमान लाए, आपके घर वालों ने आपको पहले तो बहुत मारा, उसके बाद कहा कि हम घर से निकाल देंगे, सारा मालो दौलत ले लेंगे। आपने कहा जो लेना है ले लो, ईमान नहीं छोड़ सकता, रसूल पाक की गुलामी नहीं छोड़ सकता। और जब आप रसूल पाक अलैहिस्सलाम के पास आए, आपके जिस्म पर पूरा लिबास भी नहीं था, चादरें पहनी हुई हैं। अल्लाह अकबर। अपना सारा ऐश, सारी जनाब मालो दौलत सब छोड़कर नबी पाक के कदमों में आ गए। और नबी पाक ने कैसी तरबियत फरमाई कि अब वही हजरत मुसअब बिन उमैर मदीना मुनव्वरा में पहले मुबल्लिग बनकर जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। कुछ महीनों में आपकी इनफरादी कोशिश से ऐसा मासा पलटता है कि अब मदीने की गलियों में इस्लाम फैलने जा रहा है, अब लोग ईमान कबूल कर रहे हैं। हजरत मुसअब बिन उमैर के बारे में आता है, आप इतने नर्म गो थे, इतने शफीक थे, इतने मेहरबान थे, ऐसी प्यारी गुफ्तगू करते थे कि बड़े से बड़ा दुश्मन आता, आप जब उससे बात करते वो ईमान कबूल कर लेता। अब सुनिएगा, असद बिन जुरारा के पास आपने कयाम फरमाया। ये कबीला बनी सलम के सरदार थे और उन्हीं की मुआवनत से वो लोगों को इस्लाम की दावत देते रहे। अब कबीला बनी ज़फ़र के जब एक बाग में दाखिल हुए तो कुछ नए मुस्लिम भी आ गए, उनको उनके साथ बैठ गए, और बाकी लोग भी आ गए कि जो मुसलमान नहीं हुए थे, कि देखे क्या होता है। हज़रत मुसअब बिन उमैर ने सबको नेकी की दावत पेश की। आपका अंदाज़ बयान बड़ा मुतासिर कुन था। साद बिन माज और उसैद बिन हुदैर, ये कबीला बनी अब्दुल अशल के चोटी के सरदार थे, ये अभी दामन इस्लाम से वाबस्ता नहीं हुए थे। जब उन्हें यह बात हुई कि असद बिन जुरारा के साथ एक मक्की नौजवान दाखिल हुआ है और लोगों को इस्लाम की तरफ बुला रहा है, हमारे मजहब से तब्दील कर रहा है, अल्लाह अकबर, तो अब साद बिन माज ने उसैद बिन हुदैर से कहा कि जाएं इस नौजवान को समझाएं, हमारा शहर छोड़कर चला जाए, क्यों अपने दीन की बात करता है। अब जनाब असद बिन जुरारा बड़े रौब के साथ हजरत मुसअब बिन उमैर के पास जाते हैं और कहा, जब वो करीब पहुँचे ना तो असद बिन जुरारा ने उनको देख लिया, उसैद बिन हुदैर को, और कहा कि ये हमारे कबीले का सरदार है, अगर ये इस्लाम ले आए ना
تو قبیلے میں بڑا زبردست اثر پڑ جائے گا، لیکن بات ذرا نرمی سے کیجیے گا، بندہ تھوڑا سخت ہے۔ اب جناب اسید بن حدیر آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہنا آتے ہی شروع ہو گئے کہ تم دونوں یہاں کس لیے آئے ہو؟ تم ہمارے کمزوروں کو ورغلانے اور اپنے دین کی طرف بلانے آئے ہو، اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ۔ اب مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر نور والا یہ ویڈیو میں کچھ آپ کو سیکھنے ملا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔